نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے درود پاک کو ایک خاص تعداد میں، اور اگر یہ بھی ہو سکے تو ایک خاص وقت کے ساتھ اس کو متعین کر کے اور توجہ کے ساتھ اگر درود پاک کو وظیفہ اپنا بنا لیں گے تو اس کی بہت ہی زیادہ انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم زیورات سے متعلق کچھ اہم احکامات، مرد کے لیے کون کون سی زینت وہ جائز ہے، کس زینت کے ساتھ یا زیورات پہننے کے حوالے سے کیا اس کے لیے اجازت تھی، کیا اجازت نہیں تھی، یہ اس پہ بھی کافی تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ آج بھی کچھ اسی سے متعلقات شرعی مسائل انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی کفیل صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ زیورات کی گفتگو ہم جب کرتے ہیں تو ظاہر گولڈ اس میں آتا ہے سر فہرست، اور گولڈ اب ایک طرح کی لوگوں کی پہنچ سے بھی دور ہو گیا ہے، اور مرد تو ویسے ہی گولڈ اس کی کوئی ہے مرد کے لیے کہ جیسے بعض مرد پوچھتے ہیں کوئی تو گولڈ والی صورتیں ہمارے لیے ہوں کہ ہم بھی پہنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے مردوں پر سونا اور ریشم کو حرام فرمایا، اور پہنیں گے مرد بھی انشاءاللہ، لیکن جنت میں جو ہے وہ پہنیں گے کہ جو چیزیں دنیا کے اندر جو ہے وہ منع ہیں، جیسے زیورات کے اندر سونا منع ہے، تو یہی جو ہے وہ جیسے کسی صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا جنتیوں کا زیور تم پر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ جنتی جو ہے وہ یہ تو پہنیں گے، دنیا میں پہننے کی اجازت نہیں ہے، تم کیوں پہنے ہوئے ہو؟ یعنی اس روایت میں جنتیوں کا، اور ہم ایک مرتبہ جو ہے وہ ہم نے ایک فتوے میں بھی یہ حدیث لکھی تو کسی نے یار یہ جنت کا زیور ہے تو پھر تو پہننا چاہیے اس کو، تو اس نے واپسی بھیجا کہ یہ کہیں آپ سے تو لکھنے میں تو کچھ نہیں اس میں ہو گیا کہ شاید یہ دوزگیوں کا زیور ہے۔ ہاں، لفظ لکھا ہوا اور آپ نے جنتی، آپ نے اس نے جنتیوں کا کہا ہوا، تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ ہے زیور اور یہ زینت ملے گی مردوں کو، لیکن جنت میں جو ہے وہ ملے گی۔ تو دنیا کے اندر جو ہے بہرحال سونا پہننا مرد کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں، ویسے سونا بطور حفاظت جو ہے وہ رکھنا گھر میں وہ مرد کے لیے بھی جائز ہے، اس کی ملکیت میں بھی سونا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، پہننا منع ہے، رکھنا منع جو ہے وہ اچھا اپنی ملکیت میں لے سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی کرنسی کو جمع کر، جی بالکل، یہ تمام امور جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پہننا منع ہے۔ اسی طرح ریشم بھی جو ہے وہ مرد کے لیے حرام ہے۔ ہاں، عورت کے لیے جو ہے وہ جائز ہے کہ عورت جو ہے وہ سونا بھی پہن سکتی ہے اور ریشم بھی پہن سکتی ہے۔ بعض اوقات سونا نہیں ہوتا لیکن سونے کا پانی ہوتا ہے، تو اب اس پہ حکم اصل کا رہے گا یا پانی کا رہے گا کہ اس میں پانی تو در حقیقت سونا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیمیکل
ہوتا ہے تو اس کے اوپر سونے کے احکامات تو لازم نہیں ہوں گے. جیسے کسی کی اگر چاندی کی انگوٹھی ہے اور وہ اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ وزن کے اندر بھی 4.5 ماشا سے کم ہے، ایک جو ہے وہ نگینے والی بھی ہے، تو اب وہ جائز ہے. اب اس کے اوپر اگر کوئی وہ سونے کا پانی چڑھوا لیتا ہے یا ویسے جو ہے وہ گھڑی کے اوپر جو ہے وہ چڑھوا لیتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس کا سونے کا حکم نہیں ہوگا. ہاں البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسے عموماً جو گھڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر تو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سونے کی گھڑی جو ہے وہ نہیں ہوگی، سونے کی گھڑی تو پہننے والا کوئی ایک شاذ و نادر ہوگا. لیکن انگوٹھی کے بارے میں کئی لوگوں کو گمان ہو سکتا ہے کہ یار یہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو لہٰذا جہاں بھی ایسا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر جو ہے وہ منع کیا جائے گا، تاکہ اس وجہ سے لوگ اس کو تہمت نہ لگائیں کہ یار یہ سونے کی انگوٹھی پہن کے جو ہے وہ گھوم رہا ہے. اب یہ تو کس کس کو یہ بتائے گا، کس کس کو یہ کہ یہ جو ہے وہ چاندی کی اور میں نے پانی چڑھوایا، دور سے دیکھنے والوں کو سب کو یہی لگے کہ یار یہ سونے کی جو ہے وہ انگوٹھی پہنا ہوا ہے. تو پھر اس لیے بچنا چاہیے کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہرگز تہمت کی جگہوں پر کھڑا نہ ہو، ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے مسلمان اسے تہمت لگائے کہ یار یہ دیکھیں یہ تو ناجائز کام جو ہے وہ کر رہا ہے. حالانکہ وہ جائز کر رہا ہے، لیکن اس کی جو ظاہری شکل و شباہت ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ گناہ والا کام کر رہا ہے، حرام کام کیا ہوا ہے، سونے کی انگوٹھی اور ایک واضح کرینہ بھی موجود ہے، واضح جو ہے وہ کلر کی وجہ سے کرینہ بھی موجود ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بٹن وغیرہ کے لیے کچھ مردوں کو یہاں گنجائش ہے؟ جی بٹن کی جو ہے وہ اجازت ہے، لیکن جب کہ وہ چین کے ساتھ جو ہے وہ نہ ہو. بعض بٹن ہوتے ہیں جو کہ چین کے ساتھ ہوتے ہیں تو چین کے ساتھ منع ہے، چین کے بغیر فقط بٹن ہیں تو وہ چونکہ اس لباس میں زیور کے اندر نہیں آتے اس لیے اس کی جو ہے وہ اجازت ہے. لیکن وہاں پہ بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو اس طرح کا مقصد ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے والوں کا، وہ دکھاوا، بس اوقات فخر و غرور، تکبر جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. تو یہ قطع نظر جو ہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو، کسی بھی چیز کے عام لباس بھی اگر جو ہے وہ جناب کاٹن کا ایسا کوئی پہنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں پر تکبر ظاہر کرنا مقصد ہے تو اس کا یہ فعل ویسے ہی جو ہے وہ ناجائز، اگرچہ وہ چیز پہننا جو ہے وہ جائز ہو. تو لہٰذا اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کس نیت سے وہ سونے کے بٹن اس کے اندر لگوا رہا ہے یا پہن رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی مسلمان کو وہ حقیر ہرگز نہیں جاننا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو شکل و صورت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے کسی طرح بھی اگر کسی پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے تو وہ اللہ کی نعمت جانیے. اور اس نعمت کا شکرانہ ایک یہ بھی ہے کہ آدمی عاجز بنے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ رب نے مجھے ان پر مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اب میں نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ دوسروں کی تحقیر کرے، ان کو حقیر جانے، تو پھر اس سے خطرات ہوتے ہیں کہ وہ نعمت ہی کہیں جو ہے وہ اس سے نہ چھن جائے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بدھ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سفر کے یہ آخری ایام تھے. اصل روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرض میں اضافہ تھا، مرض کا شدت والا معاملہ تھا، اور اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کا وصال بھی ہوا. تو جہاں آپ کا یوم پیدائش وہ ربیع الاول میں، یوم وصال بھی آپ کا ربیع الاول ہے. اور لیکن ہمیں چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس نعمت پر اور نعمت پر چرچا کرنے کا ذکر ہے، اس لیے ہم ربیع الاول میں یوم میلاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مناتے ہیں. غم منانے کے شریعت میں یوں حکم نہیں ہے کہ برسوں گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں اور آدمی غم ہی کی کیفیت میں یا غم بنائے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کسی بزرگ ہستی کا بھی ہوتا ہے، کئی بزرگوں کے سفر کے مہینے میں عرس ہوتے ہیں، تو کیا بزرگوں کے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے پہ کیا انسان اس دن غم کی کیفیت میں آئے گا؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ کہ جب ہم سوگ کی بات کرتے ہیں، غم کی بات کرتے ہیں، کسی کے انتقال پر یقیناً جو آپ کا اپنا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ غم کی کیفیت تو ضرور لاحق ہوتی ہے. لیکن اسلام نے اس غم کے اظہار کی اجازت کسی کے انتقال کے 3 دن بعد تک ہی دی ہے کہ سوگ 3 دن تک ہے، سوائے بیوہ کے لیے کہ اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سوگ نہیں ہے.
تو اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی عزیز یا جو ہے وہ رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو بھی اس کا سوگ 3 دن تک ہے۔ 3 دن کے بعد دل میں ایک غم کی کیفیت ہونا وہ ایک الگ ہے، اس کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قصدن جو ہے وہ اس کا اظہار جو ہے وہ کریں۔ ہاں ویسے ہے کہ کبھی ان کی یاد میں آنسو نکل آئے تو وہ ایک جدا بات ہے۔ اب جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کا تعلق ہے، تو ایک تو انہوں نے صرف دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا ہے، وہ جیسے جو ہے وہ دنیا میں حیات تھے، اس سے اعلیٰ جو ہے وہ زندگی کے ساتھ اب بھی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ حیات ہیں، اپنی قبور کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، ساری امت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اچھا پھر اسی طرح اولیاء کرام کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ اس دنیا سے جو ہے وہ ان کا انتقال تو ہو گیا، لیکن وہ موجودہ دنیا کے مقابلے میں جس دنیا میں تھے اس سے اعلیٰ جو ہے وہ مقام کی طرف چلے گئے، اسی لیے جو ہے وہ عرس منایا جاتا ہے، تو جشن رضا کہا جا رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یار ایک تو ان کا انتقال ہو گیا، دوسرا جشن منا رہے ہیں، کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ تو جشن اسی بات کا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو در حقیقت قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ تو جب آپ کا کوئی بھائی جو ہے وہ قید خانے سے چھوٹے گا تو آپ خوشی منائیں گے۔ تو جو اللہ والے ہیں جب ان کا اس دنیا سے جو ہے وہ انتقال ہوا تو وہ اس قید خانے سے جو ہے وہ چھوٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ بارگاہ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، وہ جنت کے مقامات کی طرف چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب انہیں حاصل تھا وہ مزید جو ہے وہ بڑھ گیا، تو لہٰذا ان کے وہ مقامات اور بلند ہو گئے، درجات بلند ہو گئے، اور اس کے اوپر ہمیں بالکل خوشی بھی ہے کہ وہ ہمارے تھے اور ہیں، اور ان کے اور مزید جو ہے وہ درجات بلند ہو گئے، رب کا قرب انہیں جو ہے وہ اور زیادہ نصیب ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے عرس، یا کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی بزرگ کا جو ہے وہ اگر یوم وصال جو ہے وہ منایا جاتا ہے، تو اولاً تو کہ آپ سوگ منانا جائز نہیں، اس وجہ سے بھی ہم جو ہے وہ سوگ نہیں مناتے۔ چلیں یہ تو بات آ رہی ہے کہ بھئی سوگ نہیں منا رہے، خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو خوشی کی وجہ یہ کہ بالکل انہیں جو مقام اور مرتبہ ملا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو مزید ان کے درجات بلند ہوئے ہیں، جو قرب الہی مزید انہیں حاصل ہوا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ خوشی ہی منانی چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی ہمارے اگر کسی دوست کو یا کسی رشتہ دار کو کوئی پوسٹ جو ہے وہ بڑی مل جائے، وہ جناب وزیر اعظم کے قریب ہو جائے، تو ہم اس کو سیلیبریٹ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، قرب کی جو ہے وہ درجات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی اعتبار سے جو ہے وہ ہم خوشی مناتے ہیں۔ دوسرا اس میں مقصد یقیناً عرس کے اندر یا جو ہے وہ یوم وصال منانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بزرگ کی یاد اس طور پہ منائی جائے کہ ان کی سیرت طیبہ کو لوگوں میں بیان کیا جائے، ان کی تعلیمات کو لوگوں میں جو ہے وہ بیان کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ انہیں یاد بھی رکھیں اور ان کے فرامین کے اوپر جو ہے وہ عمل کر کر اپنی زندگی بھی ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں۔ کامیاب مومن کو قبر میں ہی کہہ دیا جاتا ہے نم کا نومت العروس، کہ دلہن کی طرح سو جاؤ۔ تو علماء نے یہی عرس بھی اسی عروس سے لیا کہ وہ بھی گویا کہ اب اللہ کے انعامات اور نوازشات ان پر جو ہے وہ برس رہے ہیں اور انعامات ان کو ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنے بزرگوں کو اس انداز سے ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، لیکن جو بدھ کے حوالے سے غلط قسم کے کنسیپٹ لوگوں میں وہ ہرگز درست نہیں ہے، اس پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال بھی آ گیا، بدھ کی بات کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بدھ کا ذکر کیا ہے، تو خاص کالے چنے اور اس طرح کی کچھ چیزیں کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ صدقہ یقیناً بلاؤں کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا، لیکن خاص طور پر ماہ سفر سے متعلق جو کانسیپٹ ہے کہ اس میں جناب کو اسپیشلی بلائیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، تو یہ سب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا جو ہے وہ جو کفار تھے ان کا یہ جو ہے وہ گمان تھا، ان کے یہ اوہام و نظریات تھے۔ اسلام نے اسے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں بزرگان دین کے اقوال دیکھیں کہ آج صبح میں دیکھ رہا تھا تو لطائف اشرفی اور ایک جواہر خمسہ کے حوالے سے ایک وظیفہ لکھا ہوا تھا کہ بدھ کے دن جو شخص جو ہے وہ 80 بار جو ہے وہ یہ 4 جو ہے وہ صورتیں جو ہے وہ پڑھے تو اس کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو بزرگوں کے اپنے جو ہے وہ اس حوالے سے وظائف اور دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں، تو ویسے صدقہ کرنے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ جناب بدھ میں کوئی جو ہے وہ
نحوست جو ہے اترتی ہے اور اس کو ٹالنے کے لیے جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تو وہ نظریہ غلط ہے۔ تو اس نظریے، اسی طرح لوگ سورہ مزمل کی تلاوت جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی وظیفہ کسی برکت کے حصول کے لیے ہوتا ہے، جی، اس کو آگے جا کر ایسے بعض توہمات میں لے کر اس کو ڈال لیتے کہ شاید یہ بھی آج کے طور دن خاص ہے تو یہ کئی چیزیں ہم سے دور کرے گا، بلائیں دور کرے گا، یا اس طور پر اس کو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کئی وظیفے ہوتے ہیں، بعض ایام کے اعتبار سے ان کا ذکر ہے۔ کئی وظیفے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن بیان کیے جاتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی میں وہ دیکھ رہا تھا تو امیر سنت نے بھی ایک وظیفہ جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ دل میں جو سوراخ وغیرہ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وظیفہ پڑھیں۔ تو یوں مختلف وظائف جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ بعض ساعتیں ہوتی ہیں جو بزرگان دین کا اپنا جو ہے وہ ایک تجرباتی مشاہدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مراقبے میں یا دیگر چیزوں میں ان ساعتوں میں اترنے والی تجلیات کو ملاحظہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس دن کوئی کام نہیں کریں گے جناب تو آپ پر بلاؤں کا نزول ہو جائے گا، اٹیک ہو جائے گا، آپ کو جو ہے نا فوری طور پر اپنے آپ کو کسی چیز سے پروٹیکٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، گناہوں سے بچنا ہے، وہ روزانہ ہی بچنا ہے اور آج بھی بچنا ہے، ماہ سفر میں بھی بچنا ہے اور بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی جو ہے وہ بچنا ہے کہ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے تو پھر بالکل جو ہے وہ بلاؤں کا جو ہے وہ آپ کو سامنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی نحوست جو ہے وہ انسان کو ان چیزوں کے اندر مبتلا کر دیتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اور وظائف میں میرا خیال اسی وقت ہی خیال کیا یقین ہے کارآمد ہوں گے کہ جب آدمی صرف وظائف پر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو شریعت کے احکامات ہیں، وہی نا کہ اب 80 مرتبہ پڑھنے کا یا جیسے اور بھی دیگر جگہوں پر وظائف کا ہوتا ہے، لوگ بڑی پابندی سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن اسی دن کی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، جی اسی دن کی ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، یا اور جو ہے وہ دیگر گناہوں میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وظائف کے لیے تو علماء کئی دفعہ بیان کرتے آتے ہیں کہ نماز باجماعت جو ہے وہ ضروری ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے مومن کا۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو پھر بقیہ وظائف بھی جو ہے وہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ ہمارے شجرہ شریف میں بھی امیر علیہ سنت کا انداز دیکھتے ہیں تو نمازوں کے بعد وظائف جو ہیں ان کے حدیث طیبہ میں بھی پڑھتے ہیں، تو کئی وظیفے جن کو نماز کے ساتھ ہی، کہ نماز کے بعد یہ پڑھیں، نماز سے پہلے یہ پڑھیں۔ رزق کے حوالے سے بھی جب ایک صحابی نے عرض کیا رضی اللہ عنہ، تو آپ نے ان کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ صبح کے وقت اس کو دیا، جس کا وقت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے سنت اور فرضوں کے درمیان میں کہا کہ اس ٹائم۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ دیکھیں شفیق بھائی، وظائف بھی لوگ ان وظائف پر عمل کرتے ہیں جو بیماریوں سے بچائیں، جو رزق میں برکت کا وظیفہ ہو اور جو ہے نا یعنی اس میں عمر لمبی ہو۔ یہ تین جو ہے وہ وظیفے ہیں جس پر لوگوں کی بڑی پابندی جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کو تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کا وظیفہ سب سے بڑا انسان کی دولت ہی ایمان ہے۔ حالت کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ جب بھی کسی بزرگ سے دعا کرواتے تھے مغفرت کی دعا کرواتے تھے، تو اس پر کتنا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ عمل ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہم نے اپنی زندگی میں روزمرہ کا معمول بنایا ہوا ہو جس میں اپنے ایمان کی حفاظت ہو۔ بلکہ جیسے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا طلبگار نہیں ہوتا، اس کی دعا نہیں کرتا، تو پھر اسے جنت کے حوالے سے جو ہے وہ آزمائش ہے۔ اسی طرح جو جہنم سے بچنے کی دعا نہیں کرتا، اس سے متعلق بھی اقوال جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم ذرا دن بھر میں دیکھیں کہ کتنا اللہ سے رزق مانگتے ہیں اور کتنی مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں کہ جنت دے اور جہنم سے بچاؤ۔ تو ان چیزوں کے اندر اللہ کے اگر وہ سوالات کریں تو یہ ضمناً ہی یہ تو قبول ہو ضمناً ہی جو ہے وہ چیزیں مل جائیں گی، اور اگر یہ نہ بھی ملی کسی کو، کسی نے بڑی قسم پرسی کے اندر زندگی گزار دی اور جب اسے جنت ملے گی تو یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اور جس نے کتنے ہی عیش و عشرت کے اندر جو ہے وہ زندگی گزاری، وہ جہنم کے پاس سے لمحے بھر کے لیے بھی گزرے گا تو ساری آسائشوں کو بھول جائے گا اور سمجھے گا کہ سب سے بڑھ کر میں ہی تکلیف کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ مان الحفیظ۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کی توفیق دے اور نیک کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے تمام توہمات سے ذہنی طور پر، دماغی طور پر، دلی طور پر ہم ان سے غیر یقینی ہو جائیں، یقین رکھیں وہ شریعت مطہرہ کے احکامات پر، اور ادھر ان توہمات پہ ہمارا کوئی کسی طرح کا بھی جو ہے وہ نہ اس پہ آسرا رکھنا چاہیے، نہ اس طرح کے ذہنوں میں کوئی اس کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ کے سوالات بھی ہیں، کالز بھی ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ویڈیو سوال میں کیا پوچھا جاتا ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم پرانا سونا خریدتے ہیں، اس کے عوض نیا سونا دیتے ہیں، اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ رقم کی صورت میں ادا کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟
ٹھیک ہے، یہ تو سونے جو ہے نا وہ زیورات کے ساتھ پہننے کے نہیں، خرید و فروخت کے بھی کچھ معاملات، اور یہ بھی تقریباً ہر فیملی کے ساتھ، ہر گھر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اور کبھی کچھ ڈیزائن کا اب نئے فیشن آ جاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں، تو لیڈیز میں ایک ہوتا ہے کہ اب اس کو چینج کر لیا جائے. تو کیا کہتے ہیں؟ لیکن سونے کی جو خرید و فروخت ہے، یعنی خرید و فروخت کے باب کے اندر ایک الگ چیپٹر موجود ہے جسے بے صرف کہا جاتا ہے، صاد سے بے صرف. ٹھیک ہے، یہ سونے کی سونے کے بدلے میں خرید و فروخت، چاندی کی چاندی کے بدلے میں، یا کرنسی کی کرنسی کے بدلے میں خرید و فروخت، ان مسائل پر مشتمل باب ہے. اس کے اپنے جدا احکامات ہیں اور نارمل خرید و فروخت سے علیحدہ اسپیشل احکام ہیں. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر سود کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کی احتیاطیں ہیں کہ جب آپ جنس کو جنس کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، تو ایک تو ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے، ادھار نہیں ہو سکتا. ہاں، ادھار سے ان معنوں میں کہ ہاتھوں ہاتھ دونوں طرف سے وہ اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیں. ہمارے ہاں ادھار اسی نشست میں، ہاں ہمارے ہاں ادھار کسی اور معنی میں سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پیسے بعد میں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں وہ نہیں کہ اگر سونے کے بدلے میں سونا بیچ رہے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ. تو دوسرا یہ کہ برابر برابر. اچھا، یہ ضروری ہے. اب ہمارے ہاں سونے کی عموماً خرید و فروخت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر اتنا جو ہے وہ میل ہے، یا اس کے اندر اتنی ملاوٹ ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو ہے وہ مثلاً 4 گرام کا ہے، تو اس کے بدلے میں جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ 5 گرام میل والا دے رہا ہوں. خالص 4 گرام کا ہے مثلاً، اور میل والا جو ہے وہ 5 گرام جو ہے وہ یہ لین دین کیا جاتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. یوں ہی کیرٹ کے اعتبار سے بھی جو فرق ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایسا کیا جاتا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، اور یہ سود میں شمار ہوتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہم پیسہ دیتے ہیں قرض پر اور اس کے اوپر نفع لیں، وہی سود ہے. بالکل وہ بھی سود ہے، لیکن یہ خرید و فروخت بھی سود ہے. اور جو سود کے احکام ہیں وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ لازم آتے ہیں، اور وہ وعیدیں یہاں پر بھی آتی ہیں. تو لہٰذا اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے کہ خواتین سونے کا وہ کر رہی ہیں، یا خود صرافہ والے اگر اس بات کا خیال کر لیں گے تو سامنے والے کافی حد تک جو ہے وہ بچ جائیں گے. کیونکہ صرافہ ایک مرتبہ اپنے مسئلے سیکھ لے گا، وہاں تو سامنے والا گاہک دو ہر طرح کا گاہک ہے، وہ نہ سمجھے گا، نہ جو ہے وہ اس چیز پر عمل جو ہے وہ کر سکے گا، نہ اسے معلومات ہوں گی. تو بہرحال سونے کو جب آپ سونے کے بدلے میں خرید رہے ہیں تو اس کا سمپل اصول یہ ہے کہ نقد ہو اور برابر برابر. نقد اور برابر ہو، چاہے اگر یہ کسی بھی کیرٹ کا ہو، دونوں طرف. اچھا، کسی بھی کیرٹ کا، یہ نیا آپ نے، ہاں، یعنی فرق نہیں دیکھا جائے گا. اگر ایک طرف مثال کے طور پہ جناب 24 کیرٹ کا ہے اور دوسری طرف 22 یا 20 کیرٹ کا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف آپ بولیں جو ہے نا 20 گرام ہوگا اور دوسری طرف 24 گرام ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف ہی 24 گرام ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی کیرٹ ہو، کیونکہ سونے کا سونے کے بدلے میں جو ہے خرید و فروخت کی جا رہی ہے. ہاں، مگر ایسا کرنا یقیناً نقصان دہ والی بات ہے کہ 24 کیرٹ والے کے پرائس کچھ اور ہیں، 20 کیرٹ والے کے پرائس کچھ اور ہیں. یہی بات دوسری میں سر یہ بھی سوچ رہا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ اپنے گھر سے کوئی بھی خاتون مرد زیور لے کر آیا ہے، اور اسی کے اتنے ہی وزن کے اور اتنی اسی طرح کا عام طور پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، کوئی اس سے اب بھاری لینا ہے، ظاہر ہے کوئی نیا ڈیزائن ہے، کوئی اور ہے، تو کچھ نہ کوئی یہ فرق تو لازمی ہوتا ہے. جی، تو اس کا کوئی سمپل سادہ حل نہیں ہے؟ جی، اس کا سمپل اور سادہ حل یہی ہے کہ سونے کے بدلے میں خرید و فروخت نہ کریں، بلکہ اپنا زیور پہلے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیں انہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان پیسوں کے بدلے میں ہی آپ دوسرا سونا خرید. صحیح. پیسے لینا ضروری تو نہیں؟ پیسے لینا جو ہے وہ یہاں پر ضروری نہیں ہوگا. فکس ہے وہ جو یعنی زیور بنا ہوا ہے جس کنڈیشن کے اندر ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بیچ دیا سامنے والے. ٹھیک ہے. اب اس نے بتایا کہ بھئی آپ کے زیور جو ہے وہ اتنے روپے کا ہوا، آپ کہیں تو میں آپ کو اس کا کیش دے دوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کا طے ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے جو ہے وہ کیش. یہ نہ بولیں کہ کیش دے دوں یا سونا دے دوں، کیونکہ اگر سونا کے بدلے میں دیں گے تو وہی جو ہے وہ سونا کا سونے کے بدلے میں جو ہے وہ زیور کی خرید و فروخت ہو جائے گی، وہ جائز نہیں. تو یہ طے ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ایک سودا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کہ یہ میں نے آپ کو بیچ دیا. عموماً ہوتا ہے کیا ہے کہ بیچا نہیں جاتا، فائنل نہیں کیا جاتا، اس کے ریٹ لگائے جاتے ہیں اور پھر دوسرے کی وہ کی جاتی ہے، خرید و فروخت کی جاتی ہے، اس کے ریٹ لگوائے جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہو گیا، اب کتنے اور دینے وہ بتا دیں، وہ دے دیتے ہیں آپ کو. تو یہ جو ہے وہ ناجائز صورت کی طرف ہی جو ہے وہ چلا جائے گا، اس کی اجازت نہیں. تو پہلے آپ جو ہے وہ انہیں بیچ دیں یا ریٹ لگوا لیں
ریٹ لگوا کے اس کو ایک طرف رکھ دیں. دوسرا پوچھ لیں کہ ہاں بھائی یہ کتنے کا ہے, یہ جو ہے وہ اتنے کا ہے, بھائی ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بولیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے آپ کو اتنے کا بیچا پیسوں کے بدلے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو خرید لیا آپ سے. اب جو ہے وہ اسے یہ کہیں کہ میں آپ سے یہ نیا والا زیور جو ہے وہ اتنے روپوں کے بدلے میں خریدتا ہوں, اور اب جو ہے وہ اسے پیسے جو ہے وہ ادا کر دیں. تو یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو یہ جائز ہوگا کہ پیسہ الگ جنس ہے, کاغذ ہے, اور سامنے جو ہے وہ دھات ہے, سونے کی دھات جو ہے وہ موجود ہے, تو دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی, تو اب برابری شرط نہیں ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے, ورنہ جس طرح ہمارے ہاں عموماً خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھارت سونے کے بدلے میں ہی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں کمی بیشی ہوتی ہے, اور کئی جگہوں پر ادھار بھی ہوتا ہے. جیسے بسا اوقات جو ہے وہ اس کو بنوانے کا کہہ دیتے ہیں صحیح کہ بھئی یہ والا ڈیزائن کا اس کے بدلے میں آپ ہمیں بنا کے دے دیے گا, وہ کہتا ہے پرسوں آ کے جو ہے وہ آپ لے جائیے گا. تو یہ ادھار جو ہے وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ یہ ناجائز ہے. تو اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ یہ سود ہے. جب سود ہے تو پھر اب ہر مسلمان خود اندازہ کر سکتا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ بڑا گناہ ہے, اور اس سے بچنا کس حد تک ضروری. ٹھیک ہے, اور یہ آسان سیدھا سا حل ہے, اسی کو اختیار کرنا چاہیے. میرا خیال ہے زیادہ جو صرافہ بازار کے آپس میں دکانداروں کے لین دین ہوتے ہیں اس میں اس کا کافی عمل دخل ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ہوتا ہے, اس میں بھی بالکل جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ جب بنوانے کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ دیتے ہیں, تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ سونا دیتے ہیں ڈلی کی صورت میں, یا ویسے جو ہے وہ خام مال کی صورت میں دیتے ہیں, اور واپسی جو ہے وہ زیور جو ہے وہ لیتے ہیں. تو ایک تو اس کے اندر جو ہے وہ ادھار بھی جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انہیں بھی اپنے اس کام میں جو ہے وہ بچنا ضروری ہے. اور جو عام پبلک ہے کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس میں کون سا گناہ ہے, یہ تو ہم نے ایک سمپل سی چیز جو ہے وہ خریدی ہے, تو حالانکہ اس کے اندر جو ہے وہ سود جیسا بڑا گناہ پایا جا رہا ہوتا ہے. تو انہیں بھی اس چیز سے بچنا ضروری ہے. ماشاءاللہ. ایک اور ویڈیو سوال ہے ہمارے پاس, اس کو دیکھتے ہیں کیا پوچھا. محمد سرور اطاری یونان سے عرض کر رہا ہوں, مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, کیا ہم سونے کا دانت لگوا سکتے ہیں؟ اگر وہ میٹل کا بنا ہوا ہے, لوہے کا یا چاندی کا, تو وہ لگوایا جا سکتا ہے. اس میں حرج نہیں. لوہے کا اس لیے نہیں لگوایا جاتا کہ اس میں زنگ لگ جائے گا, تو عموماً ان دھاتوں کا بنایا جاتا ہے کہ جس میں زنگ نہیں لگتا. تو حتی الامکان کوشش کریں کہ چاندی تک لگوائیں, سونے سے بچیں. ہاں اگر کسی کو چاندی کا بھی راس نہیں آتا, بدبو کرتا ہے یا اور کوئی پرابلم کرتا ہے, تو پھر وہ سونے کا بھی لگوا سکتا ہے. لیکن چونکہ سونے کا دانت لگوانے میں اختلاف ہے علماء کا, اس لیے حتی الامکان اس سے بچنا بہتر ہے. ہاں جہاں کوئی صورت نہ بن رہی ہو تو پھر وہاں پر سونے کا دانت بھی لگوایا جا سکتا ہے. دانت کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی ہے, تو دانت میں اپنا ہی دانت نکل جاتا ہے, یا بعض اوقات کوئی عضو ہوتا ہے وہ یہ, اب اس میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس دانت کو کسی اور جگہ فٹ کرنا, اور ایک ہے اسی جہاں سے نکلا ہے وہیں اس کو بنا کر جو ہے وہ اسی جگہ پر اس کو لگا دینا. تو اس کا فتویٰ اہل سنت سے فتویٰ جاری ہوا کہ یہ اسی جگہ والا وہ خاص ہے, یعنی وہ تو اس کی اجازت دی گئی ہے. جی جی, یعنی جہاں دانت نکلا ہے وہیں سے اس کو وہ لگا سکتے ہیں. تو اپنا ہی دانت اگر ٹوٹا ہوا ہے تو دوبارہ اسی جگہ اگر اس کو لگاتے ہیں تو اس کی بہرحال اجازت موجود ہے. بہرحال کچھ آڈیو کال ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھتے ہیں. میرا نام محمد رمضان ہے, بورے والا سٹی سے میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس گھڑی ہے جس میں سوئیاں جو ہیں وہ سونے کی لگی ہوئی ہیں, کیا وہ گھڑی میں پہن سکتا ہوں؟ گھڑی کی پانی والی تو آپ نے بات کی ہے, لیکن یہاں آپ نے کہا ہے کہ مہنگی ہوتی ہے اور عام طور پہ گھڑی کو نہیں لیتا, لیکن اتنا کچھ تو لگا سکتے ہیں نہیں آپ کہ سوئی جو ہے وہ لگوا لیں. گھڑی کے ڈائل سے متعلق تو ہے کہ گھڑی کا ڈائل اگر سونے کا ہے تو اسے پہننا جائز نہیں ہے. کہ یہاں پر سونے کا استعمال, ایک ہے پہننا اور ایک یہ ہے کہ ویسے سونے کا استعمال کرنا, وہ مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے. اچھا, عورت کو پہننا تو جو ہے وہ جائز ہے سونا, لیکن زینت اختیار کرے پہننے, لیکن اس سونے کے پیالے میں پانی پیے یہ جائز عورت کے لیے بھی نہیں ہے, مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پین قلم اس طرح کی کوئی چیزیں, پین جو ہے وہ سونے کا کوئی استعمال کر رہا ہے تو یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو اسی طریقے سے گھڑی اگر ہے تو اب گھڑی میں پہنی بھی تو وہ سونا پہنا ہوا تو نہیں ہے, لیکن وہ جو اس کا استعمال ہے ڈائل کو دیکھنا اور اس سے جو ہے وہ وقت کا اندازہ لگانا, وہ ڈائل سے ہی جو ہے وہ آ رہا ہے اور وہ سونے کا ہے, تو گویا کہ وہ سونے کا استعمال کر رہا ہے. تو اس سے علماء نے
منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ سنی ہوئی بات ہے کہ عورت کے لیے زیور پہننا لازمی ہے، چاہے انگوٹھی ہو نماز کے دوران، اس کے علاوہ زیور کے علاوہ اگر نماز پڑھتی ہے تو مکروہ ہے، یعنی اس کو زیور پہننا لازمی ہے نماز کے دوران، سجاوٹ وغیرہ، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی، عورتوں کے حوالے سے کہ زیور پہن کر ہی اسے، بعض چوڑیاں سمجھتے ہیں صرف کہ چوڑیاں پہنے بغیر یہ نہیں نماز پڑھ سکتی، اور بعض اس کا الٹ بھی سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ اتارنی چیزیں ہیں، تو کیا ہے؟ زیور پہننا جو ہے وہ عورت کے لیے مستحب ہو جاتا ہے بعض احکام میں، اور بعض اعتبار واجب بھی ہو جاتا ہے جب شوہر جو ہے وہ زینت کا جو ہے اسے حکم دے گا جائز زیورات کے ذریعے سے۔ اور اوورآل عورت کو جو ہے وہ زیور پہننا چاہیے عام حالت کے اندر، تاکہ مردانہ وضاقتہ سے عورت جو ہے وہ الگ نظر آئے گی اپنے جو ہے وہ زیورات کی وجہ سے بھی۔ تو بہرحال اگر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر فرض و واجب ہے زیور اور اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بغیر کسی زیور کے بھی اگر عورت جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے تو بالکل پڑھ سکتی ہے، بلکہ بعض تو چیزیں ہیں جس کے اندر اسے زیور نہ پہننے کا حکم ہے، جیسے عدت کے اندر عورت سوگ کے اندر ہے تو اب اس کو سارے زیورات ہی اتارنے کا حکم ہے، وہ کوئی بھی زیور عدت کے اندر جو ہے وہ نہیں پہن سکتی، پہنے گی تو جو ہے وہ گناہگار ہوگی۔ تو اب کیا عدت کے زمانے کی ساری نمازیں وہ نہیں پڑھے گی؟ ایسا نہیں ہے، وہ نمازیں بھی جو ہے وہ پڑھے گی۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ عورت کے لیے زیور اس طرح لازم ہے کہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے۔ عورت کی نماز بغیر چوڑیوں کے بھی ہو جاتی ہے اور بغیر زیور کے بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر چوڑیوں کے، بغیر زیور کے، اور پہنے بھی تو کوئی حرج نہیں، پہنے تو بھی کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ اسے شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہ ہو، جیسے عدت والی عورت کے اسے زیور پہننا منع۔ ٹھیک ہے، بریلی شریف سے سوال ہے، اعلیٰ حضرت کے محلے سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ شادی میں، یہ ہمارے محمد عرفان صاحب ہے جنہوں نے وہاں پہ سوال کیا ہے، کہتے ہیں کہ شادی میں مرد کو مہندی لگائی جاتی ہے، مرد کو، تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ مہندی لگانا جو ہے وہ عورتوں کی زینت ہے، مرد کے لیے مہندی فقط بالوں میں لگانے کی اجازت ہے، سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا شادی ہو یا شادی کے علاوہ کوئی بھی موقع ہو، مرد کو مہندی لگانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ دولہا ہو یا کوئی اور، حتیٰ کہ جو نابالغ بچے ہیں انہیں بھی مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے، لگانے والے گناہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نابالغ بچوں کو بھی نہیں لگا، اور خواتین جو ہے وہ مہندی لگا سکتی ہیں، ان کی تو زینت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، ہاں ان کو بھی مہندی لگانے میں اس مہندی سے بچنا چاہیے کہ جو کہ اپنا جرم جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، تہ جو ہے وہ لیئر چھوڑ دیتی ہے باڈی کے اوپر، جس کی وجہ سے وضو غسل میں پانی جو ہے وہ اصل کھال تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو ایسی مہندی سے بچنا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے وضو غسل میں پرابلم ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا سوال یہ کہ اگر ہم سونے کی انگوٹھی سفر پر پہن لیں اور ضرورت پڑنے پہ اس کو بیچ دیں اور ہمارا سفر آرام سے گزر جائے تو کیا اس کی اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ یہ سوال بھی صرافہ بازار سے لگ رہا ہے اور دکانداری پوچھ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایک نئی چیز لائیں اس طور پر۔ جی، اصل میں چاندی کی انگوٹھی کے حوالے سے وہ ذکر ہے نا کہ جناب ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ اس کو بیچ کر بندہ ایک وقت کا کھانے کا جو ہے وہ گزر بسر اپنا جو ہے وہ دوران سفر کر لیتا ہے، اس طرح کی کچھ باتیں جو ہے وہ کتابوں میں بھی ملتی ہیں، لیکن اصل میں جو یہ تو ہے اس کا بعد کا ایک اس کا وہ نتیجہ، لیکن اس وجہ سے چاندی کی انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ چاندی کی انگوٹھی اس لیے جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مقدار میں انگوٹھی کو جائز قرار دیا۔ آپ کا فرمان جو ہے وہ اس کے اندر اصل ہے کہ وہ ان وجوہات کی بنیاد پر جائز نہیں ہے کہ بولیں یہی وجہ کہیں اور آ جائے گی تو وہاں بھی وہ چیز بھی جائز ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی، اور وہ بھی اجازت ہے، سنت جو ہے وہ قاضی کے لیے ہی ہے جو کہ جناب اس سے اسٹیمپ کرتا ہو۔ صحیح، فی زمانہ اس سے اسٹیمپ بھی نہیں ہوتی، تو یوں عام طور پر بھی سنت جو ہے وہ نہ رہی، تو لہٰذا لیکن وہ جو اجازت ہے وہ چاندی کی انگوٹھی کے ساتھ ہی۔ ویسے آپ کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ سونا جو ہے وہ جیب میں رکھ کے لے جائیں، پہن کر ہی جانا ضروری تھوڑی ہے۔ اور یہ لے کے بھی جائے گا، وہاں بیچے گا بھی نہیں، یعنی کوئی اگر اس طرح لے کے بھی جاتا ہے اس کو، جب آپ اتنے بڑے شہر میں جہاں آپ سونا بیچنے جائیں گے تو وہاں ATM کارڈ ساتھ رکھ کے لے جائیے گا، تو آپ کا گزر بسر جو ہے وہ
ہو جائے گا سفر کے اندر. تو بہرحال یہ جو ہے وہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آتی وہ ہوتی ہے کہ یہ سونا جب عام طور پہ بیان کیا ہے سونے کی ممانتیں نہیں وہ کوئی روایت میں تو ہے نا بیچنے کے حوالے سے اور آگے جا کر کام میں ہے تو بھائی اس کو ساتھ لے کے چلا جائے, اس کو اپنے پہن کر ہی جو ہے وہ پہن کے جانا جائے. جو ہے وہ ضروری تو جو ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے جی, مزید سوالات. علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ ہم مارکیٹ میں سنیاروں سے کاروبار کرتے ہیں تو ان سے جو ہم رقم لیتے ہیں تو رقم کے بدلے میں بعد میں ان کو جو ہم سونا بعد میں جا کے دے کے آتے ہیں تو وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ تو کسی وقت جو ہے ان سے ہم سونا لیتے ہیں تو سونے کے بدلے ہی سونا دے دیتے ہیں تو ان کا واپس کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی معلومات لینی تھی کہ یہ اس میں سود آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کفیل بھائی, اور لگتا یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کافی گفتگو کرنی چاہیے. صرافہ بازار یا سونے کے کاروبار کرنے میں یہ بہت سی ایسی چیزوں کا عمل دخل ہوتا اس ہے. کے دو سائڈ ہیں اگر آپ کہیں, ایک تو انٹرنل کہ صرافہ والوں کا اپنا کارخانے والوں سے کام کروانا, پالش کروانے والوں سے کام کروانا, بھٹی والوں پہ کام کروانا, یہ پورا جو ان کا انٹرنل جو ہے وہ جگہ میں جہاں پر سونے کی سمجھے میکنگ ہوتی ہے یہ ایک الگ پورشن ہے, اور ایک پبلک کے ساتھ جو خرید و فروخت ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ پورشن ہے, اور دونوں ہی کے اندر جو ہے وہ فی زمانہ جو ہے وہ اس میں کئی جگہوں کے اوپر ناجائز امور کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے. اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ان کو رہنمائی لینی چاہیے. اور یہ جہاں پہ جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے سونا ہی لینا ہے سونا ہی دینا ہے, اور اس میں ادھار والی یہ صورت بہت زیادہ عام ان میں بہت زیادہ ہے. جی, تو اس میں یہی جو ہے جیسے ہم نے بیان کیا کہ جب بھی آپ سونے کے بدلے میں کریں, اچھا یہ لوگ پیسوں کے بدلے میں کرتے بھی نہیں, کرتے ہی نہیں, یہ کرتے ہی جو ہے وہ سونے کے بدلے کے پیسوں اندر کی ہی ویلیو جو ہے کم ہو جاتی ہے نا, سونے کی ویلیو تو ہے ویلیو جو ہے وہ اپنے. تو بہرحال یہ پیسوں کے بدلے میں جو ہے پیسہ ہوگا نا, جب بھی جو ہے وہ یہ پیسوں کے بدلے میں نہیں کریں گے. لیکن بہرحال جب آپ نے گناہ سے بچنا ہے تو پھر بہرحال تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت اور حاجت ہے. اور اس کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ دکاندار اپنے طور پر کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو شاید وہ نہ کر سکے. اچھا, کیونکہ پورا جو ہے وہ ایک نظام چل رہا ہے نا, پوری ایک جو ان کی پوری یونین ہوتا ہے, پورا جو ایک کارخانے کی باقاعدہ بن جاتی ہے انڈسٹری ٹائپ کی. جی, تو وہ پوری انڈسٹری ہے. تو بہرحال وہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص بولے کہ میں تو مجبور ہوں اب میں ایسے ہی کروں گا, ایسے نہیں کروں گا, گناہ سے تو بچنا ضروری ہے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو اس کے یونین کے سربراہ ہوتے ہیں, کمیٹیاں ہوتی ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اگر اس طرح شرعی رہنمائی لے کر کچھ اپنے جو ہے وہ کارخانوں کی یا اپنی جو ان کی جو بھی انڈسٹری ہے اپنے علاقے کے اندر, اس میں اگر شرعی اعتبار سے قوانین نافذ کر دیں گے تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا, آگے والوں کے لیے بھی, ان کے اپنے لیے بھی, اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ گناہ سے بچانے کا انہیں ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ہمیں کچھ میسج بھی اسی طرح کے کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے ہیں گولڈ کو اس طرح سونار کو نہیں بیچنا, ریٹ لگوا کے. تو ریٹ تو بہت کم لگا کے دیتے ہیں, وہ تو بالکل ایسا کرتے ہیں کہ بیچنے کو دل ہی نہیں کرتا. تو اس وجہ سے ہم سونے کا ہی ادلا بدلا کرتے ہیں. جی, تو اب کیا کریں, یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں ریٹ کم لگتا ہے, اگر ہم ریٹ لگائیں گے تو سونار ہم سے لے گا بہت کم ریٹ میں لگائے گا. تو ہم وزن ہی رکھتے ہیں, بھی میرا اتنا وزن ہے تو اب ہم سونے کے بدلے میں سونا ہی لیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ پھر اتنا ہی وزن لے لو, ہم نے منع تو نہیں کیا نا سونے کے بدلے میں سونا. ایسے کیا ایسا آپشن اختیار کیا جائے گا کہ یہ اتنا وزن اس کے برابر ہو گئے اور دوسرے وزن کے پیسے دے دیں؟ ایسا نہیں, پھر الگ ہی کرنا پڑے گا نا. اس کے لیے مثال کے طور پہ اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اگر بنانا چاہیں مثال کے طور پہ کوئی سیٹ نکلوایا, صحیح ہے, اب اس کے اندر یہ ہوا کہ جو ہار یا لاکٹ ہے وہ تو ان کے سونے کے وزن کے برابر ہے, صحیح ہے, یہ اس کے بدلے میں خرید و فروخت کر لیں, اور جو بالیاں ہیں اس کے الگ سے پیسے جو ہے وہ طے کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہار اس کے بدلے میں دونوں کا وزن برابر ہے, ٹھیک ہے یہ اس کے بدلے میں بیچ دیا, اور یہ جو ہے وہ جو دو بالیاں ہیں اس کے یہ اتنے پیسے بنتے ہیں ہم اس کو. تو یہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاہک جا کر انہیں کہے نا کہ دیکھیں ہم شرعی اعتبار سے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں, اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, نتیجہ وہی ہوگا لیکن طریقہ کار جو ہے وہ جدا ہوگا, جس سے احکام کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑے گا. تو لہٰذا یہ انہیں اس طریقے سے بات کریں گے تو امید ہے کہ جو ہے وہ ان کی بات مان کر اس پر عمل کر لیں گے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جی, مزید سوال.
ایک تو سوال یہ ہے کہ میں ایک پارٹنر کے ساتھ کام کرتا ہوں، اس نے مجھے کچھ پیسے دینے تھے، تو اس نے اپنے زیور مجھے دے دیے گھر سے لا کے کہ یہ مجھے کہا کہ یہ آپ بھلے بھیج دیں، لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، میں یہ بیچ کے جتنا میرے پیسے ہیں میں وہ لے کے اس کو بقایا اگر زیادہ ہوں گے اس کو واپس کر لوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن نے اپنے بڑی بہن کو جو ہے اپنے زیور دیے تھے تقریباً 8-10 سال پہلے، ابھی وہ تقاضا کر رہی ہے کہ میرے زیور جو ہے مجھے واپس کر لو، ابھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم مسئلہ انہوں نے دو طرح کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زیور ہی قرض لے لیا جاتا ہے، اب قرض کی صورت میں دے دیا اس کو، ٹھیک ہے بھی، اور اب چونکہ اس کی مالیت وہ بالکل ریٹ چڑھ گیا، آسمانوں سے باتیں ہو رہی ہیں، تو اب اس کو کیا کریں؟ یہ واپسی جب ریٹرن ان کا وہ تقاضا کر رہے ہیں تو اب کون سی اس کی ویلیو لگا کے دیا جائے، یا اس کو وہی وہ سونے کا ہی تقاضا کر سکتے؟ زیور تو اصل میں قرض دینا بھی نہیں چاہیے، وجہ یہ ہے کہ زیور مثلی عموماً جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ اس جیسا زیور جو ہے وہ سیم ٹو سیم آپ کو مارکیٹ کے اندر جو ہے مل رہا ہو، مختلف ڈائیوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد وہ والا ڈیزائن نہ وہ ڈائی موجود، کہاں سے جو ہے وہ دیں گے؟ اور قرض کے اندر یہ ہے کہ مثلی چیزوں میں قرض دیا جاتا ہے، ویسے ہے کہ سونے کی ڈلی دے دی، ہاں بسکٹ سونے کا دے دیا، سکہ دے دیا، تو وہ پتہ ہے کہ وہ نارمل ملیں گے، ہر زمانے میں اسی طرح کے ملیں گے۔ یہ ہمارے ہاں جیسے یہی ہوتا ہے نا، اب سامنے لینے والے کو بھی مقصود یہ زیور نہیں ہے، نہ اس کی بناوٹ ہے، تو وہ پورا اپنا زیور ہمارا 5 تولے ہے بھئی 8 تولے یہ اٹھایا، اس کو وزن کے طور پر، زیور کی بناوٹ کے طور پر نہیں، یہ اس کو دے دیا ہے اس کو، اور اب اس نے اس سے تقاضا کر بہرحال جب آپ جو ہے وہ یوں سونا جو ہے وہ ادھار کسی کو جو ہے وہ دیتے ہیں کہ بھئی سونا میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں مثلی ہونے کے اعتبار سے، تو اب اتنا ہی سونا جو ہے وہ ادھار میں واپس لیا جائے گا، چاہے 10 سال بعد لیں چاہے 50 سال بعد لیں، تو اب یا تو آپ سونا واپس کریں یا پھر جو ہے وہ آپ اس سونے کے پیسے واپس کریں، لیکن جب پیسے لگائیں گے تو پیسے اس وقت کے تھوڑی لگائیں گے جس وقت آپ نے دیے تھے، کیونکہ اب آپ پر لازم تو ہے سونا دینا، تو اب آپ مارکیٹ سے سونا خریدنے جائیں گے تو جتنے پیسوں کا آپ کو سونا ملنا ہے اتنے پیسے اس کو دے دیں، اگر وہ قبول کرتا ہے، وہ بھی اس کے قبول کرنے پر، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے نا میں نے تو آپ کو جو ہے وہ سونے کا بسکٹ دیا تھا، مجھے سونے کا بسکٹ ہی چاہیے، تو آپ کو سونے کا بسکٹ ہی اسے خرید کر، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جو چیز دی اسی طرح کا تقاضا کر دینا ہوگا۔ مثلی چیزوں کے اندر قرض اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ سیم اسی طرح کی چیز جو ہے وہ قرض کے اندر اسے لوٹاتے ہیں، اگر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو باہمی رضامندی سے جو ہے وہ طے ہوتا ہے، اور باہمی رضامندی سے اگر قیمت لین دین طے ہو جائے تو پھر قیمت، بعض بڑے سیانے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو قرض والی بات بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو کسی اور کرنسی میں دیتے ہیں، ڈالر کی صورت میں دے دیا، کسی اور صورت میں دے دیا، بھئی یہ لو بھئی اور مجھے یہی چاہیے بعد میں، جی اسی طرح، تو یہ اس کا مطالبہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے کہ جو چیز اس نے قرض میں دی ہے واپسی وہی چیز جو ہے وہ کی، بلکہ اگر شرط کر لی دیتے وقت کہ میں آپ کو دے رہا ہوں ڈالر، واپسی آپ سے لوں گا مثال کے طور پہ دینار، تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، قرض میں آپ کہیں کہ بھئی میں دے رہا آپ کو جو ہے وہ ادنا ہے اور اعلیٰ جو ہے وہ لوں گا، یا اور کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کی شرط آپ لگاتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ قرض کے اندر ہوتا یہی ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہی چیز واپس کی جائے گی، وہی واپسی کی جائے گی۔ اب جہاں پہ اچھا ایک پہلو وہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے زیور لا کے دے دیے کہ یار یہ بیچ کے تم اپنا وصول کر لو، جی پارٹنرشپ، تو اب جب اس نے لا کے دیے نا تو یہ سونا اس نے اس کے بدلے میں ادا نہیں کیا کہ یار جو تمہارا تھا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں، نہیں، بلکہ کہیں اسے بیچ کے اپنے پیسے وصول کر لو، تو اب اسے بیچ کے پیسے وصول کرے گا اور جو بچیں گے وہ واپس کرے گا اسے، صحیح ہے، کیونکہ اس نے اسے بیچنے کا وکیل کیا ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح فیملی کے اندر بھی بسا اوقات بعض جگہوں پر ادھار لین دین کے سونے کے مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بسا اوقات وہ ادھار نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں پیسوں کا ہی ادھار ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے یار یہ میرا 3 تولہ زیور ہے، آپ اسے بیچ کر جو ہے وہ آپ جو اپنے کام جو ہے وہ چلا لیں، اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے اس کے، تو اب وہاں پہ وہ اس کی اجازت سے بیچ رہا ہے، تو اب وہ پیسوں کا قرض ہوا گویا کہ بھئی جو اس کے بدلے میں جو پیسے ملے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے وہ قرض ہوا، اب وہ 2 یا 3 لاکھ ہی واپس کرنے ہوں گے۔ البتہ یہ اب ضروری ہے کہ کس جگہ پر پیسوں کا ہوا اور کس جگہ پر سونے کا ہی جو ہے ادھار ہوا، یہ ہوگا کیونکہ اسی میں اختلاف ہوگا اور اس کی وجہ سے بہت فرق آئے گا پیسوں میں۔ آپ دیکھتے ہیں دارالفتہ میں ایسے کئی مسائل آتے ہیں، اب مثال کے طور پہ بھی ہمارے پاس کچھ مہینے پہلے اس طرح کی ایک صورت ہے، اب 94 95 کے اندر وہ زیور لیا تھا، ٹھیک ہے، بعض اوقات اس طرح کی لین دین کے اندر ہمیں بالکل کلیئر مسئلہ حل کرنا چاہیے،
اس وقت بڑی محبت ہوتی، بھائی بہن اور یہ وہ سب ایسے ہی۔ چیزیں، بجائے یہ کہ آگے جا کر ایک دوسرے کے دستوں کے رباں پکڑے ہوئے ہوں، تو ان میں ابہام جب ہم رکھتے ہیں تو اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اب 95 میں دیا، ٹھیک ہے، اب وہ یہ تقاضا کریں گے بھائی اب آپ کے پاس، ہم نے تو آپ کو کوئی بھی نہیں کہا تھا، بلکہ یہ سراحت تھی آپ کے ساتھ کہ بھئی یہ زیور ہے، یہ زیور ہمیں آپ نے دینا ہے، اور آپ نے یہاں کی تھی، ٹھیک ہے بھئی اس کو بنا کر اور یہ سب چیزیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 5,000 تھا یا 7,000 تھا، زیادہ تھا ہی نہیں، وہ ٹوٹل اچھا خاصا زیور اور اب تھا، 1,05,000 وہ 1,00,000 کے اندر اندر ہی تھا اس وقت کی مالیت، ٹھیک ہے۔ اور اب جب انہوں نے تقاضا کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دو بھئی ابھی تو ہمیں تو وہی زیور چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پہنچ گیا۔ لیکن یہاں دوسرا پوائنٹ بھی جو ہے نا وہ یہ کہ اب 1,00,000 جو اس وقت آپ کو وصول ہوا تھا اور آپ نے اس کو کسی زمین میں مکان میں لگایا تھا تو اس کی بھی تو ویلیو اوپر چلے گی۔ 20 سال تک آپ بھی تو اس 1,00,000 سے جو ہے وہ نفع اٹھاتے رہے، اور کیا کیا نفع اٹھایا، اور جن بھی چیزوں میں خرچ کیا کچھ صحیح بات، وہ بھی تو اپ گریڈ جو ہے وہ سی بات ہو گئی۔ تو میں یہ ایسا کوئی آپ میسج یہ پیغام دیں نا کہ یہ تمام اس طرح کے ابہام نہیں رہنے چاہیے، ابہام بھی نہیں رہنے چاہیے، اور پھر دوسرا یہ کہ جس وقت آپ قرض لے رہے ہوتے ٹھیک ہے، اس وقت جس قدر جو ہے وہ آپ گریہ وزاری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ قرض لے رہے ہوتے ہیں کسی شخص سے، اور وہ دوسرا شخص اپنا مال اپنی ضرورت سے ہٹا کر یا اس کے پاس اضافی بھی رکھا ہوا ہے وہ آپ پر رحم کھاتے ہوئے آپ کو قرض دے رہا ہے، لیکن جب ادائیگی کی بات آتی ہے تو آپ اس کا ذرا سے بھی خیال نہیں کرتے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات یعنی قطع نظر اس بات کے کہ جہاں تو سود والی صورتیں ہیں وہ تو حرام ہی ہیں، اس سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن جہاں سود والی کوئی صورت نہیں پائی جا رہی وہاں دینے والے کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ادا کر رہا ہے کہ یار آج سے 20 سال پہلے اس نے میرے ساتھ اگر بھلائی کی تھی، آج میں اس کو واپس کر رہا ہوں تو پھر میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے جو ہے وہ کروں، ورنہ کم از کم وہ چیز تو کروں کہ جس کے اندر جو ہے وہ سامنے والے کو جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ جیسے جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا ہی واپس کرنا ضروری، تو اب آپ وہاں پر کمپیئر کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو اس وقت 5,000 روپے تولا تھا اور آج جو 1,05,000 روپے تولا ہے، تو بھائی جو 20 سال آپ نے بیچ میں نفع اٹھایا تو سامنے والے کے اس کا کوئی شکر نہیں بنتا آپ کا اوپر۔ صحیح بات۔ تو یہ در حقیقت جو ہے وہ احسان، انسان پیسوں کے سامنے جو ہے نا وہ شاید دوسروں کے لیے احسان فراموش جو ہے وہ اور اسی بن جاتا ہے، وجہ سے ہمارے اس معاشرے میں یہ قرض دینے کی نیکی ختم ہوتی ہے، نیکی جو ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، یعنی کئی لوگ ہیں کہ وہ قرض نہیں دیتے، ان کے پاس پیسہ رکھا وہ بھی تو وہ نہیں دیتے، کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک تو قرض واپس نہیں ملنا، اور وہ جب واپس ملنا ہے تو پھر جس انداز میں ملنا ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرض لینے والوں کو بھی چاہیے کہ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو ایک تو وقت سے پہلے ادا کریں، اور کسی بھی قسم کا جو ہے وہ جب شرط نہ ہو اضافہ دیگر چیزیں، تو ویسے ہی بھلائی کے طور کے اوپر آپ کی استطاعت ہے تو آپ کچھ اضافہ اس کے اندر جو ہے وہ کریں، یعنی یہ ایک اسلامی خوبصورت تعلیم ہے جو ہے وہ تعلیم کہ قرض تم میں سے اچھے وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھے جو ہے بہتر جو ہے نا بہترین ہو۔ اچھا اگر آپ کی مالی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اضافی کر کے دیں تو آپ اس کو احسن انداز میں پیش کر دیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کسی نے یوں ہی قرض جو ہے وہ پکڑا دیا، آپ ایک یہ کہ آپ جائیں اس سے سلام دعا کریں، یا اس کے چلیں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اسے اپنے گھر پر جو ہے بلا لیا یا اس کے گھر پہ چلے گیا، اور اب آپ لفافے میں پیک کر کے جو پیش کر رہے ہیں کہ یار بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ احسان کیا تھا۔ یہ کون سے سن کی یا کون سے یہ علاقے کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں ایسا رواج ہے قرض کی واپسی کا؟ یہ چاہیے کہ اگر آپ مالی اعتبار سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ ادائیگی میں احسان نہیں کر سک رہے تو اپنے رویے کے ذریعے سے تو جو ہے وہ کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ جو ہے بہتر رویہ اختیار کریں کہ اسے خوشی ہو کہ یار یہ اگر آئندہ یہ بندہ قرض لینا ہے، جتنا اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے قرض کے اوپر، تو یار یہ تو آئندہ جب بھی آئے تو میں بغیر کچھ پوچھے اس کو جو ہے وہ دے دوں۔ اور ایسے لوگ جو اپنا اعتماد بحال کرتے ہیں جی، اور جن کے بارے میں یہ ہے کہ یار جس نے جو کہا ہے یہ اس کے مطابق کر لیتا ہے، ٹال مٹول نہیں کرتا، ہمیں تو شریعت بھی یہی حکم دیتی ہے کہ اگر قرض دیا ہے تو قرض دینے والے کو بھی ذہنی طور پر تو یہ چیز پہلے سے قبول کرنی چاہیے کہ سامنے والا اگر واقعی مفلس ہو گیا تو اسے مہلت دیں، تنگ دست کو آپ مہلت دے دیں، یہ اسلامی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ لیکن اس کا مدنی چینل کے ناظرین ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے قرض لینے والا گریہ زاری کر رہا ہو، اب وہ بیچارہ اپنی رقم لینے کے لیے گریہ زاری کر رہا ہو۔ بعض تو ایسے لگتے ہیں کہ ان پہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان سے کوئی ایسا خدا نہ خاصا بھیک تو نہیں مانگ رہے یار، یہ کہ جو اتنی منتیں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سامنے والا وہ اس کو دینے کا نام نہیں لیتا۔ بہرحال یہ بڑا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کبھی لیں گے، قرض کے لین دین
اس میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور کفیل صاحب شادیوں میں بیاہوں میں بڑے ایسے مسئلے کہ اب اتنا لیا ہے تو اب اتنا دینا ہے، یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، اور زیورات کا ہم نے موضوع لیا تھا تو یہ زیورات کا بھی تعلق شادیوں سے بہت زیادہ ہے، تو ربیع الاول میں شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اس کو بھی ہم اس موضوع کو جو ہے انشاءاللہ لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سلسلہ پروگرام ملاحظہ کیا، جنہوں نے سوالات کیے ہیں اللہ رب العالمین ان کے بھی سوالات اور دینی جو یہ شوق جذبہ ہے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔